جی ایکسپیریمنٹل فارم آف گورنمنٹ، یہ کون سی فارم آف گورنمنٹ ہے؟ لوگ کہیں جی کہ یہ کون سی نئی بات آپ نے نئی اپنی پٹاری میں سے نکال لی۔ یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے ہاں ایکسپیریمنٹس کیونکہ بہت ہوئے ہیں، کبھی جمہوریت کے ساتھ، کبھی ہائیبریڈ نظام، کبھی امپائر کی انگلی والا نظام، کبھی 7-8 ماہ ایک وزیر خزانہ کو ٹائم دے دینا، پھر اس کی جگہ نیا وزیر خزانہ آنا، پھر اس کو آزمانا، اس پہ تجربہ کرنا، ایکسپیریمنٹ کرنا، پھر ایک نیا وزیر اعظم آ جانا، ایک نیا وزیر خزانہ آ جانا۔ اسی طرح ایک وزیر اعظم کو لایا جاتا ہے یا وہ منتخب ہو کے آ جاتا ہے، بعد میں کبھی وہ جیل میں ڈال دیا، کبھی کسی کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ تو میں اسی بنیاد پہ یہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، ہم تجزیہ کاروں کو، ہم جرنلسٹ کو، اور بعض کو نہیں بھی ہوتا۔ اسٹیٹ کرافٹ بذات خود ریاستی امور، حکومتی امور، اسٹریٹجک امور، دفاعی امور جو ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی کئی قسم کی اس میں حساسیت ہوتی ہے، کئی قسم کے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں۔ بر موقع آپ نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کچھ مشکل فیصلے، کچھ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ہم لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں جی آپ نے تو یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ تو یہ چلتا رہتا ہے، اس طرح ہم تجزیے، تو ظاہر ہے تجزیے کرنے والوں نے تو بولنا ہے، عوام نے بھی بولنا ہے، اس کے مختلف طبقات جو ہیں۔ تو اسی چیز میں جیسے میں بھی آج کہہ رہا تھا کہ بعض ایسے چیلنجز آ جاتے ہیں، حکومتوں کو درپیش ہوتے ہیں، قوموں کو درپیش ہوتے ہیں، معاشی سطح پہ، جغرافیائی سطح پہ، سیاسی بین الاقوامی سطح پہ، کہ آپ کو اس وقت کچھ فیصلے کرنے کی سکت نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس وقت تھنک ٹینکس کام آتے ہیں جو سارا سال کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ تھنک ٹینکس بھی کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ اپنی اپنی وہ جو محبتیں، اپنی اپنی نفرتیں لے کے تجزیے پیش کرتے ہیں یا پیپرز بناتے ہیں یا تجاویز دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، یعنی یہ چیز گڑبڑ ہے۔ تو ایکسپیریمنٹل فارم آف گورنمنٹ وہی کہہ رہا تھا، جیسے مجھے کسی صاحب نے کہا، تو چونکہ جھکتا لاندہ بھی میرے شوق ہے، اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا حکومتی امور، چونکہ میں سابق سی ایس ایس آفیسر رہا، تو میں نے دیکھا ہے کہ حکومتی امور بعض اوقات جو ہم تجزیہ کار چیزیں تجزیے پیش کرتے ہیں ان سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے چیلنجز موقع بہ موقع جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو کسی اور طرح ادراک کر ہوتے ہیں، عوام کے سامنے کسی اور طرح پیش کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات عوام ان چیزوں کو سمجھ لیتی ہے، بعض اوقات وہ بھی نہیں سمجھ پاتی۔ تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں کنفیوژن زیادہ ہے بنسبت بہت سے ممالک جنہوں نے بہت ترقی کی ہے، اور ان کی ترقی کا راز دن رات کی محنت ہے، اور دن رات کی محنت کے پیچھے بھی وہ کنفیوژن فری ہو گئے، یا کافی حد تک کنفیوژن کم کر کے کلیئرٹی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو آگے بڑھے۔ ہمارے ہاں بس یہ مسائل ہیں کہ ہم چیزوں کو بعض کا ادراک کرتے ہیں، بعض کا افسانوی زندگی ہم زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں نظام حکومت نہ تو پارلیمانی ہے، نہ صدارتی ہے، نہ جمہوری ہے، نہ غیر جمہوری ہے، ہمارا ایکسپیریمنٹل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ یعنی ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، بھئی اپنی مرضی میں جب میں وزیر اعظم ہوتا ہوں تو مجھے کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، کسی کا ایسے ہی بیک گراؤنڈ ہوتا نہیں ہوتا، اس نے چند دن ایسے کوئی تجارت کی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار تو وزیر خزانہ بن جائے، اور کسی آفیسر کو وزیر دفاع بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ تو وہ بندر مانڈ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ مروسی سیاست ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن یہ مروسی سے بھی یہ بادشاہی سیاست ہے ہمارے ہاں، کہ وہ اپنی من کی موج پہ جو وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے وہ اس طرح چیزیں کر لیتا ہے۔ یہ بھی ایک غیر منظم انداز ہے، اسی لیے تو ہمارے کچھ جو منظم ادارے ہیں ان کی کھہ بکھہ شروع ہو جاتی ہے، ان کا رکھنا، ان کا آپ کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کس طرح چل رہے ہیں، یہاں حساسیت اس چیز کی ہے، یہاں چیلنج یہ ہے، آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ہم ان لوگوں کو کہتے رہے، ہمارے ایک بڑے مقبول محبوب وزیر اعظم، کہ یہ اپنے لوگ ہیں جنہوں نے آج جئی تئی پھیری ہوئی ہے پاکستان کی، نہ کوئی مدرسہ چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ملٹری کی پوسٹ چھوڑتے ہیں، نہ کوئی بازار میں لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں، مسکین لوگ، کوئی ریڑیاں لگانے والے، کوئی دکاندار، کوئی کاروباری لوگ، کوئی لوگ جا کے سودا سلف خرید رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ حملے کر دیتے ہیں، اور مساجد میں جنازوں پہ، اسکولوں پہ، مزاروں پہ، کوئی ایسی جگہ ہے، اور وہ بھی جو مرتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ان کی 99.9% جو تعداد ہوتی ہے وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور معصوم نہتے، نہ جن کے پاس اسلحہ ہے، نہ کو وہ کافر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بڑے کوئی ایسے نظریاتی اختلاف والی بات ہے۔
آپ مارے جاتے ہیں، یہ اعلیٰ یہ جی بین الاقوامی سازش ہے۔ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں کسی بین الاقوامی سازش کا اعلیٰ کار بنوں اور اپنے بھائی کو مار دوں، اپنے ہم مذہب کو مار دوں، اور اپنے بزور شمشیر، بزور بندوق اور ایک محفوظ پناہ گاہیں جو افغانستان میں موجود ہیں اس کا سہارا لے کے میرے پاس تو ایک لائسنس ہے، مار دیا، سمگلنگ کر لی، جی یہ ہماری معیشت ہے۔ تو اسی طرح انتخابات کے بارے میں بھی ہم نے کسی طرح کا افسانوی قسم کا رنگ دے دیا ہے کہ جی انتخابات، افغانستان کا جہاد، یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں نا، غور کریں تو انتخابات کی بات کی جا رہی ہے۔ مجھے ایک ٹی وی پروگرام، سجاد میر صاحب پاکستان کے نامور جرنلسٹ ہیں اور جرنلسٹ میں سے ایک ہیں، اور مجھے ایک پروگرام میں بلایا، میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ جنرل، وہ دفاعی تجزیہ کار سو کالڈ، وہ بھی موجود تھے، وہ اسکائپ پہ تھے، میں اسٹوڈیو میں تھا۔ تو انہوں نے ان دنوں مجھے پوچھا جی، انہوں نے کہا جرنیل صاحب نے کہ جی انتخابات مسائل کا حل ہے۔ انہوں نے مجھے کہا جی سیف صاحب آپ کا کیا کیوں؟ میں کہا جی انتخابات مسائل کا حل ہیں یا نہیں ہے؟ فسادات کا حل ہے۔ جو فساد غدر سا مچا ہوا ہے معاشرے میں، ہر وقت کی بحث، ہر وقت کی جھنجھٹ، کام ہم نے کرنا نہیں، کون اچھا ہے، کون محبوب ہے، کون غیر محبوب ہے، کون چور ہے، کون سعد ہے، کون نیک ہے، کون پارسا ہے، کون بد ہے، کون اونچا ہے، کون نیچا ہے، اسی تو بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہم تو کام تو کرتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا فساد کا ضرور حل ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا جی انتخابات کی بجائے اقدامات کی ضرورت ہے۔ انتخابات تو ہیں ہی ہیں، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے، انتخابات ہونے چاہیے، ہوں گے، ہونے بھی ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی لوگ آتے ہیں، کوئی 2/3، کیا ان کے پاس کوئی اقدامات ہیں؟ ان کا اقدامات کا پلان ہے؟ نہیں ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسے ہی ہم کہتے ہیں نا ایکسپیریمنٹ۔ پھر ہم آئیں گے اقتدار میں، آگے ہوئے تو کر کے نشہ لے کے، ہوٹر چلا کے، گاڑیوں کے آگے پیچھے کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی ہوئے تو کر رہا ہے، کوئی محبوب ہے، کوئی بس کوئی ایسے ہی ہے، کوئی فارغ ہے، کوئی بونگا ہے، کوئی کچھ ہے۔ لیکن سارے کے سارے عملاً بونگے ہی ہیں، اقدامات تو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ایکسپیریمنٹ شروع کر دیں، آ یار تو آ جا، اے وزارت خزانہ سنبھال دے تو سی، تو جوری خالی تو نہیں بھری ہی ہے، فلانا ہے چھٹ گیا، کیا کرنا ہے۔ اس طرح حکومتیں چلتی ہیں۔ اور افغانستان میں بھی ہم نے کتنے بڑے مسٹیک کی، آج ہم بھگت رہے ہیں نا۔ کل پرسوں آپ کے 25 فوجی جوان شہید ہو گئے، اتنا اسلحہ ناجائز، اتنا بارود، اور اس کا بے دریغ استعمال اور بے دریغ اس کی آمد۔ ہم جشن فتح مناتے ہیں جی، امریکہ کو ہم نے یہ شکست دے دی، انہوں نے ہم نے کہیں دی ہے، وہ طالبان نے دیا۔ طالبان آپ کے سگے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو بار بار کہتا ہوں، جو جہاد افغانستان تھا وہ فساد پاکستان تھا۔ افغانستان کے لیے جہاد تھا، پاکستان کے لیے فساد تھا، اور وہ فساد کا شاخسانہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔